السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، خطبہ میں پڑھی گئی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے. تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں گے. حدیث مبارکہ میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوتے. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون فإن یکن فی امتی منہم احد فإن عمر بن الخطاب منہم. گزشتہ امتوں میں محدث لوگ ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کوئی نبی ایسا نہیں جس کے وزیر دو آسمانوں والوں میں سے نہ ہوں اور دو وزیر زمین والوں میں سے نہ ہوں. گویا جتنے نبی اس کائنات میں آئے سب کے دو وزیر آسمانوں والوں میں سے یعنی فرشتوں میں سے ہوتے تھے، اور دو وزیر زمین والوں یعنی انسانوں میں سے ہوتے تھے. فرمایا کہ میرے دو وزیر وَوَزِيرَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. اور جو آسمان پر میرے دو وزیر ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان میں ایک جبریل علیہ السلام ہے اور دوسرے میکائیل علیہ السلام ہیں. وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور فرمایا زمین پر جو میرے دو وزیر ہیں فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان میں ایک ابو بکر ہیں اور دوسرے سیدنا عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اسی ذوالحجہ کے مہینے 26 ذوالحجہ، آج غالباً 25 ہے یا 26 ہی ہے، سن 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے حملہ کیا گیا جو آپ کی شہادت کا باعث بنا. اور اسی زخم سے یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اسی حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے گا. محترم مکرم سامعین، مراد رسول شہنشاہ عدل و انصاف، خلیفہ راشد دوم، امیر المؤمنین، فاتح عرب و عجم، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا. جب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دامن میں آئے، عرش والے ملائکہ اور فرش والے صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے اور عرش و فرش پر اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھی. خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، جرت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات اور شاندار کردار
اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی کا ایسا نام ہے جس کی عظمت کو اپنے ہی نہیں بلکہ بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے مگر اللہ نے ان کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے شہدائی بن کر فاروق کہلائے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جیسے آسمان کے ہر ستارے کی اپنی روشنی، اپنی خوبصورتی اور اپنا مقام ہے، اسی طرح صحابہ رسول اللہ، صحابی رسول اللہ کا بھی اپنا اپنا مقام ہے۔ ہر ایک صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزتیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور یہ قربانیاں اسلام کو پھیلانے اور اسلام میں جان کی قربانیاں تک دے دی۔ لیکن جو شان و شوکت اور چمک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے سے مکہ میں پھیلی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آپ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی اور انہیں حوصلہ ملا، اسلام کی قوت میں اضافہ ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ہجرت کی، چھپ کر کی، کافروں کے ڈر سے کی، وہ چھپ کر مکہ سے مدینہ کی طرف گئے، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نڈر، وہ شجاعت والے تھے کہ جنہوں نے مسلح ہو کر خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور کفار کے سرداروں کو للکار کر کہا، جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ مجھے روک لے۔ حضرت عمر کی زبان سے نکلنے والے الفاظوں سے کفار مکہ پر لرزہ طاری ہو گیا، کوئی مد مقابل نہ آیا۔ ہجرت کے بعد آپ نے جان و مال سے اسلام کی خوب خدمت کی، آپ نے اپنی تمام تر زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری، آپ نے تمام اسلامی جنگوں میں شرکت کی، جنگ بدر سے لے کر آخری جنگ تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر جنگ کے اندر آپ شریک ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر بن خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل 40 مرد اور 11 عورتیں نور ایمان سے منور ہو چکی تھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل، جس سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، تقریباً 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، عام الفیل سے 13 سال بعد، اور نبوت کے 6 سال 35 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہو کر حرم ایمان میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے، ان کے کانوں میں جب مختلف لوگوں کے اسلام لانے کی صدائیں پہنچتی تو انہیں سخت غصہ آتا، وہ غیظ و غضب سے تڑپ اٹھتے، یہاں تک کہ قبیلہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ ان کے خاندان کی کنیز تھی، جس نے اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بے تحاشا مارتے، اور مارتے مارتے جب تھک جاتے تو کہتے کہ ایک مرتبہ سا لے لوں، دم لے لوں، پھر ماروں گا۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ لبینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا زد و کوب کر کے اسے مارتے، اسے تکلیف دیتے۔ سخت دل کے اندر نفرت تھی اسلام کی، سخت دشمنی تھی۔ حضرت زنیرہ حضرت عمر کے گھرانے کی کنیز تھی، اور وہ اس وجہ سے حضرت عمر کو جی کھول کر ستاتے ان کو۔ جب ان کے چچا زاد بھائی سعید بن زیاد اسلام لائے تو حضرت عمر نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا جس کو چڑھ جاتا وہ اترتا نہیں تھا۔ قریش کے سربراہ آوردہ اشخاص میں ابو جہل اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ سیدنا عمر فاروق کے دل میں اور ابو جہل، ان دونوں کے دل میں باقیوں کی نسبت زیادہ یعنی عداوت اور دشمنی تھی، اس لیے دوسرے حربے ان پر کامیاب نہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے کارگر حربہ کو ان کے مقابلہ میں استعمال کیا کہ جس وار کو کائنات کی کوئی طاقت سوائے اللہ کے روک نہیں سکتی، اور وہ حربہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ کے حضور التجا کی، اللہ کے حضور دعا فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب فکان احبہما الی اللہ عمر بن الخطاب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ابو جہل اور عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما. مگر اللہ جانتا تھا یہ اسلام کی دولت کس کی قسمت میں آئے گی، چنانچہ اللہ نے اس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھ دیا تھا، ابو جہل کے حصہ میں نہ تھی. اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کے سب سے بڑے دشمن وہ اسلام کے سب سے بڑے دوست بن گئے، سب سے بڑے جانثار بن گئے. یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے دے اس کا کرم ہے وہ دے دے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ غالباً 3 یا 4 مرتبہ مختلف الفاظ کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے لیے پہلے دونوں کے لیے مانگی، پھر سیدنا عمر فاروق اکیلے کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگی یا اللہ عمر کو اسلام جیسی نعمت سے مالا مال فرما، اس کے ذریعے پہ اسلام کو قوت دے. کتنی بڑی سعادت ہے آپ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر کہتے ہیں اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ دے، اسلام کو قوت اور طاقت دے. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ٹھہرے. ایمان کی لازوال دولت اللہ پاک نے سیدنا عمر فاروق کی قسمت میں لکھ دی. پھر یہ دولت ابو جہل کے حصے میں نہ کیوں کر آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نوازا گیا. چند دنوں کے بعد سیدنا عمر فاروق اسلام لے آئے اور اسلام کے سب سے بڑے جانثار بن گئے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی آئی بلکہ مسلمانوں کی قوت و عظمت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا. وہ مسلمان جو پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے ڈرتے تھے، شدید خطرات محسوس کرتے تھے، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد عبادات بھی اعلانیہ شروع ہو گئی اور لوگ اپنا اسلام جو ہے، ایمان جو ہے وہ اس کا اعلان کرنے لگ گئے. چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت عمر کا قبول اسلام ہمارے لیے ایک فتح تھی اور ان کی امارت ایک رحمت تھی. خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ سیدنا عمر اسلام لائے. جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دیا. تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی شروع کر دی. ظلم اور طغیان کے سیاہ بادلوں کے اس گمبھیر فضا میں ایک اور برق تابہ کا جلوہ نمودار ہوا جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیرہ کن تھی. سیدنا عمر فاروق مسلمان ہو گئے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 6 نبوی کا ہے 63. وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی. امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن اور امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت نقل کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر بن خطاب او بأبی جہل بن ہشام. اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اے اللہ اسے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت بخش، اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما. چنانچہ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق جملہ روایات پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام آہستہ آہستہ جا گزر ہوا رفتہ رفتہ. اور ان روایات کا خلاصہ بیان کیے دیتا ہوں کہ ایک دفعہ
انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی کسی وجہ سے سیدنا عمر فاروق کو. وہ حرم تشریف لے آئے, خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے. حضرت عمر نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورہ الحاقہ کی تلاوت سنی تو آپ کا دل تھوڑا نرم ہوا, حیران ہوئے. ان کا اپنا بیان ہے کہ جب میں نے آپ کی یہ تلاوت سنی کہ میں سمجھا کہ یہ تو بہت بڑے شاعر ہیں. قریش شاعر کہتے ہیں کیونکہ الفاظ جیسے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ, آخر میں قافیہ ایک جیسا سارا. وہ کہنے لگا میں نے کہا کہ یہ کیا ہے, شاعر ہیں. قریش سے ہی کہتے ہیں. جب آپ نے پڑھا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون, یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے, یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے, تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جی میں کہنے لگا کہ اوہو یہ تو کاہن ہے, شاعر نہیں ہے, نعوذ باللہ جادوگر. لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے, تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو, یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں ایمان جاں گزی ہو گیا. یہ پہلا موقع تھا حضرت عمر کے دل میں اسلام کا بیج پڑا, لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات, تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہا خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا. ابھی وہ اسلام قبول انہوں نے نہ کیا. جب حضرت عمر فاروق کی طبیعت کی سختی, حضرت عمر فاروق کی طبیعت کی سختی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی غرض سے نکلے, تلوار پکڑی اور کہا کہ آج میں یہ کام ختم کر کے چھوڑوں گا, یہ روز روز کا جو ہے نا وہ پریشانی ختم کروں گا, آج میں یہ کام ختم کر دوں گا. آپ تلوار لے کے نکلے, راستے میں جا رہے تھے, نعیم بن عبداللہ الخام عدوی یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی اور آدمی سے ان کی ملاقات ہوگی. اس نے سیدنا عمر فاروق کے تیور دیکھے, غصہ شدید قسم کا, پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے اتنے غصے میں, کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے اگر تم یہ حرکت کرو گے؟ حضرت عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو. اس نے کہا عمر ایک عجیب بات بتاؤں, تمہارے بہن بہنوئی بھی تمہارا پچھلا دین چھوڑ کر وہ بھی بے دین ہو چکے ہیں. یہ سن کر سیدنا عمر غصے سے بے قابو ہو گئے, سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا جہاں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنا رہے تھے یا ان کو پڑھا رہے تھے. قرآن کریم ان کو پڑھا رہے تھے. صحیفہ قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا تھا. حضرت خباب کا معمول تھا جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے. ادھر حضرت عمر کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا, لیکن چونکہ حضرت عمر فاروق گھر کے پاس پہنچ گئے تھے, انہوں نے آواز سن لی قرآن کریم کی تلاوت کی. حضرت خباب نے عرض کی قرات سن چکے تھے, چنانچہ پوچھا یہ دھیمی دھیمی آواز کیسی ہے, تم لوگوں کے پاس میں نے سنی. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر کہنے لگے غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو. بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو پھر؟ حضرت عمر کا یہ سننا تھا کہ پکڑ لیا بہنوئی کو, خوب مارا. ان کی بہن نے لپک کر انہیں بچانے کی کوشش کی, ان کو بھی چانٹا مارا. ابن اسحاق کی روایت میں ان کے سر میں چوٹ آئی. بہن نے جوش اور غضب میں کہا عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا دین ہی برحق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. چنانچہ یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے. انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون لے کر شرم محسوس ہوا. کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے دکھاؤ. بہن نے کہا تم ناپاک ہو, اس کتاب کو صرف پاکی کی حالت میں لوگ چھو سکتے ہیں, پہلے غسل کرو. حضرت عمر فاروق نے اٹھ کر غسل کیا, پھر کتاب لی, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. کہنے لگے یہ تو بڑی پاکیزہ نام ہے. تو سامنے سورہ طٰہٰ کھلی پڑی تھی. چنانچہ سیدنا عمر فاروق نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی پڑھتے پڑھتے فاعبد اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک پڑھا.
جب یہاں تک پڑھا وہ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے یہ فکر سن کر باہر آئے اور کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا، دیکھا کہ حضرت عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں، لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر بھائی آئے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی وہ برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، ادھر رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، بیٹھک میں ملاقات ہوئی، آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پر تلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک مغیرہ پر باز نہ آؤگے؟ کیا تم اس وقت تک باز نہ آؤگے جب تک اللہ بھی تم پر ایسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نہ نازل کر دے جیسی ولید ابن مغیرہ پر نازل ہو چکی تھی۔ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت اور علامت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد سیدنا عمر فاروق حلقہ اسلام بگوش ہوئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود تمام صحابہ کرام نے اس زور سے تکبیر کہی اللہ اکبر کہ مسجد حرام تک ان کی آواز گئی اور کفار ہل گئے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد صحابہ جو پہلے چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے کفار کے ڈر سے، وہ سارے کے سارے مسجد حرام میں گئے اور وہاں کھل کر عبادت کی۔ کسی کی جرت ہو وہ سامنے آ کر روک کے دکھائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑی شان والے صحابی تھے، صحابہ اکرام کے دل میں آپ کی بڑی عظمت تھی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تم پر ایک شخص داخل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق داخل ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک اور جنتی آنے والا ہے۔ بس اس مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دروازے سے داخل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق ان 10 عظیم صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نشست میں ایک ہی بار جنت کی بشارت دی۔ حضرت عمر فاروق کی رفعت کا یہ عالم ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اور خواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کو جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک مرتبہ خواب میں اور ایک مرتبہ معراج کے موقع پر۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی، میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جو ایک محل کنارے وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے بتایا عمر بن خطاب کا محل ہے۔ مجھے ان کی غیرت یاد آئی اور میں وہاں سے فوراً لوٹ آیا۔ یہ سن کر عمر فاروق رو دیے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں آپ کے ساتھ بھی غیرت کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام سے خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے ان میں حضرت عمر فاروق بھی شامل ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا۔ عمر رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا کہ آپ کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ سارے کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اونچی کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر پوچھا مردوں میں یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ فرمایا کہ اب اس کے باپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ پھر پوچھا
اس کے بعد فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ہم ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ اس وقت حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. صحابہ کرام علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی شان و عظمت سے نوازا، لیکن صحابہ کرام کی جماعت بھی خلفائے راشدین کو خصوصی مقام حاصل تھا. خلفائے راشدین کا مقام اور مرتبہ باقی صحابہ سے کئی گنا زیادہ تھے. خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے وہ کہتے میں اور عمر اور ابو بکر، میں عمر اور ابو بکر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ داخل ہوئے، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ سے نکلے. آپ کی زبان مبارک پر اکثر یہ نام کو جاری رہا کرتے تھے. میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جب ہمیں صحابہ کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو ہم سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرار دیتے، اس کے بعد عمر کو، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوش قسمت اور سعادت مند لوگوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا کے اندر دی اور ضمانت دی. چنانچہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس کو پانی اور کیچڑ میں مارے جا رہے تھے جیسے کھیلتا ہے آدمی. اس دوران میں ایک صاحب نے باغ کا دروازہ کھلوانا چاہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس کے لیے دروازہ کھول دے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دے. میں نے دیکھا تو سیدنا ابو بکر ہے. پھر دوسری مرتبہ دیکھا، کہا اس کی جنت کی بشارت دے دو. میں مختصر بیان کر رہا ہوں، تفسیر کا وقت کم ہوتا ہے، کہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو آپ نے کہا کہ جو بھی اندر داخل ہو اسے جنت کی بشارت دے دو. خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم کے اسلام میں اعلیٰ مقام حاصل ہے. آپ کے سنہری کارناموں سے تاریخ اسلام کا چہرہ دمک رہا ہے. عدل و انصاف کے باب میں آپ کا کوئی ثانی نہیں. آپ کی عالی اطوار، شاندار کردار اور قابل رشک اسوہ حسنہ سے غیر مسلم بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. اور مغرب کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنا ہوئے قوانین نافذ ہیں. یہ مسلمان ہی ہے جسے اپنے صحابہ کے قوانین کا احترام نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کتنے قیمتی قوانین ہیں. یا ان لوگوں سے پوچھیں جو غیر مسلم تو ہیں لیکن انہوں نے اپنے ملک کے اندر قوانین وہی نافذ کیے ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر نافذ کیے تھے. اور وہ کتنے خوشحال ہیں، وہ کتنے سکون کے اندر ہیں، امن کے اندر ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، آپ کی شان اقدس میں 40 سے زائد احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. آپ کو سسر رسول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. آپ کے عقد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فاتح خیبر کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم بھی آئیں، اس لیے آپ کو خسر رسول اور داماد علی بھی کہا جاتا ہے. آپ اللہ کے نبی کے سسر ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں. حضرت عمر فاروق کے دسترخوان پر کبھی 2 سالہ نہیں ہوا کرتے تھے. سفر کے دوران نیند کے وقت زمین پر اینٹ کا تکیہ رکھ کر سو جایا کرتے تھے. آپ کے کرتے پر کئی پیمن لگے ہوئے تھے. آپ موٹا کھرا کھردرا کپڑا پہنا کرتے تھے. آپ کو باریک ملائم کپڑے سے نفرت تھی. آپ جب بھی کسی کو گورنر مقرر فرماتے تاکید کرتے کہ دیکھو ترکی گھوڑا کبھی استعمال نہیں کرنا، باریک کپڑا استعمال نہیں کرنا، چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں کرنا، دربان نہیں رکھنا، اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہیں کرنا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ عادل حکمران بے خوف ہو کر سویا کرتا ہے. عادل حکمران کو خوف نہیں ہوتا کسی کا. خوف تو اس کو ہوتا ہے جو ظالم ہو، جابر ہو، چاہے وہ کسی ملک کا حکمران ہو، کسی آبادی کا سربراہ ہو، کسی چھوٹے سے چھوٹے قصبے کا سربراہ کیوں نہ ہو. جب وہ ظالم ہوگا، جابر ہوگا، ظلم ناانصافی کرتا ہوگا تو پھر وہ سکون سے نہیں سو سکتا، وہ ہمیشہ بے سکونہ ہی رہے گا. آپ کی سرکاری مہر پر لکھا ہوا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے ظالم کو معاف کرنا مظلوم پر ظلم کرنے کے برابر ہے. آج آپ کا یہ فقرہ آج دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں
چارٹر کے طور پر اس کو استعمال کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو مائیں اپنے بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا۔ آج جو یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں انہوں نے چارٹر کے طور پر لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم کا فکرہ ہے۔ آپ کے عدل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا، اور آج دنیا میں عدل فاروقی ایک مثال بن گیا۔ حضرت عمر کی شہادت کے وقت آپ مقروض تھے، چنانچہ آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا مکان بیچ کر میرا قرض ادا کیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ خلیفہ دوم 12 سال یا 10 سال سے زائد عرصہ کی مضبوط حکومت، کیسر و کسرا کے محل کے تاج، سونے، زیورات اور کیا قیمتی جو ہے وہ مال سلطنت میں موجود ہے، لیکن آپ کیا ہیں؟ مقروض ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے اس بارے میں پوچھ ہوگی۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب، جن سے کیسر و کسرا کی حکومتیں لرزہ بر اندام رہتی تھی، جن کا ہر فرشتہ وقار کرتا تھا، جن سے زمین کا ہر شیطان ڈرتا تھا، ان کے تقوی شعاری بھی آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ موطا امام مالک میں حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ دودھ پی رہے تھے، دودھ کا ذائقہ آپ کو کچھ عجیب لگا، دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ دودھ صدقہ کے اونٹ کا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے حلق میں انگلی ڈال کر اسے پیٹ سے باہر کر دیا۔ صدقہ استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے حد خلافت میں جلولہ سے آئے ہوئے مال غنیمت جب آپ کے سامنے پیش کیے گئے، جن میں کچھ زیورات تھے، چاندی کے برتن تھے، آپ اسے حقداروں میں تقسیم کر رہے تھے۔ اسی اسنا میں آپ کا ایک بچہ آیا جس کو عبد الرحمن بن دہیہ کہا جاتا تھا۔ بچہ نے کہا ابو جان ایک انگوٹھی مجھے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اذهب الى امك تسقيك سويقا فما اعطاه شيئا، جاؤ اپنی ماں کے پاس، تم کو ستو پلائے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے اپنے اس بچے کو انگوٹھی نہیں دی، جبکہ حق بنتا تھا دینے کا، اب خلیفہ وقت ہے، لیکن نہیں دی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ مدینہ کے بازار میں گئے جہاں اونٹوں کا میلہ لگتا تھا۔ مختصراً یہ ہے کہ وہ اونٹ طاقتور اور صحیح تھا باقی اونٹوں کی نسبت۔ پوچھا یہ اتنا طاقتور صحیح اونٹ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے بیٹے کا ہے۔ تو آپ نے بیٹے کو بلایا، یہ تمہارا ہے؟ ہاں جی میرا ہے۔ کہاں سے لیا؟ کہا جی میں نے اپنے پیسوں کا لیا ہے۔ کہا یہ اتنا طاقتور کیوں ہے؟ کہا جی یہ چراگاہوں میں چلتا ہے۔ کہتے اچھا، لوگ تو اس کی عزت کرتے ہوں گے، ہٹ جاتے ہوں گے کہ یہ خلیفہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، تو لہذا آپ نے وہ اونٹ کو فروخت کر کے اصل قیمت بیت المال کے اندر جمع کرا دی۔ کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے میرے حکومت میں۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، آپ کی فتوحات کا سلسلہ آپ پڑھیں تاریخ کے اندر، حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں کتنی فتوحات کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابی نصیب ہوئی۔ آپ نے کیسر و کسرا کو پیمد خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ خورستان، عجم، آرمینہ، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے۔ آپ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد، 4000 مساجد تعمیر ہوئیں۔ سیدنا عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کی، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے۔ یہ جو محرم، صفر، ربیع الاول ثانی، یہ جو اسلامی مہینے ہیں، ان کی ابتدا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور یہ قیامت تک جاری رہے گی، قمری سال جسے کہا جاتا ہے۔ پولیس کا محکمہ آپ نے قائم کیا، یہ مسافروں کے لیے بیٹھنے کی جگہ آپ نے قائم کی۔ آپ کی جو خدمت ہے امت کے لیے اسے آپ گن نہیں سکتے۔ مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کرائے، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا، محصول مقرر کیے، حربی تاجروں کو ملک میں آنے، تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانے قائم کیے، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کیا، یہ طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کی۔ یہ چھاونیاں آپ کی وجہ کرتا ہے۔ تنخواہیں مقرر کی، پرچہ نویس مقرر کیے، وثیقہ نویس جو ہوتے ہیں۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کرائے، گم شدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کرائے، مکاتب و مدارس قائم فرمائے، معلمین اور مدرسین، ائمہ، خطباء کے مشاہرے یعنی ان کی تنخواہیں مقرر کی۔ جو مولوی تنخواہ نہیں لیتا تھا اس کو نکال دیتے تھے کہ بغیر تنخواہ کے کیسے
یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ مساجد کی تنخواہیں، علماء کی، خطباء کی، خادمین کی، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر ریاست اسے پورا نہیں کرتی تو پھر یہ عوام کی ذمہ داری ہے، جو مسجد کے متعلقین ہیں، جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جو مسجد کے گرد رہتے ہیں، جو آبادی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے مساجد کی تمام ضروریات کو پورا کرنا۔ ان کے مال میں پاک صاف، زکوٰۃ سے پاک، عشر سے پاک، کفارات سے پاک، ہر چیز سے پاک مال، خالص مال ان کے، آپ کے مال میں اللہ نے مسجد کا حصہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے، مسجد کے لیے دیں گے، تو آپ کا مال پاکیزہ، آپ کی اولاد پاکیزہ، آپ کی زندگی پاکیزہ اور پرسکون۔ تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر فرمائی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی کام کیے۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، یہ درمیان میں بات آ گئی بس ایسے ہی اچانک، بڑی دکھ اور تکلیف کے اندر۔ محتاج نہیں ہے کسی کے، الحمدللہ کسی کا محتاج نہیں اللہ کے فضل سے، لیکن ظلم اور زیادتی جو ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ڈریں اللہ سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر احد پہاڑ کو کہا تھا، اس کو نحد اظنہ ضربہ برجلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر احد پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے اس پر پاؤں مارا اور کہا احد ٹھہر جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاؤں سے مارا اور کہا دیکھ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جناب عمر بن خطاب کو شہید کا خطاب عطا فرمایا اور اللہ نے شہادت نصیب فرمائی۔ آپ کی شہادت پر تفصیلی گفتگو اگلے جمعہ یا پھر کسی جمعہ انشاءاللہ بیان کروں گا، انشاءاللہ ضرور ایمان پیدا ہوگا۔ اللہ کے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا سنت ادا کر دیں۔